اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے اس وقت سورہ قلم کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج اپنی تقریر میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ایک بہت ہی مشہور خلق عظیم پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین، حقیقت تو یہ ہے کہ سیرت مبارکہ کے تمام مضامین کی طرح حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا عنوان بھی وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ مجھ جیسے کم علم کے لیے اس اہم موضوع پر تقریر تو کجا لب کشائی کی جرات کرنا بھی دشوار ہے۔ بڑے بڑے اقلیم سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہ سوار جب نعت رسول کی منزل میں پہنچے تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی اگرچہ ہزاروں مرتبہ میں مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو لوں، پھر بھی یا رسول اللہ آپ کی مدح و ثنا تو کیا، میں اپنے منہ سے آپ کا پاک اور مبارک نام لینا بھی اعلیٰ درجہ کی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ تو پھر برادران ملت، میں کیا اور میری بساط ہی کیا جو میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلق عظیم کو عنوان پر کوئی مبسوط تقریر کر سکوں، لیکن میں اپنے بزرگوں اور سرکاروں کی نظر عنایت کی بدولت کچھ نہ کچھ ضرور عرض کروں گا۔ حضرات محترم، ہم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور مدح و ثنا تو بھلا کہاں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کیا اور ہماری حقیقت ہی کیا، لیکن ہم تو صرف اس ذوق تصور پر نازا ہو کر جوش مسرت سے اچھل کود رہے ہیں کہ ہماری زبان ہے اور نعت رسول کا بیان ہے، اور ہماری زندگی کی یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں پیارے مصطفیٰ کی بات ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ماں و شما تو کس گنتی میں ہیں۔ بڑے بڑے صاحبان نظر اور مملکت علوم و معارف کے سلاطین بھی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی شرح و بیان سے عاجز ہی رہے۔ حضرت حافظ شیرازی نے کیا ہی خوب فرمایا، محبوب کے حسن و جمال اور ان کی خوبی و لطافت کے بارے میں آج تک جو بے انتہا شرح اور تقریریں بیان کی گئی وہ اس کے ہزاراویں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں۔ برادران ملت، نبی بے مثال یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر آ گیا ہے، تو آئیے عربی کے دو شعر اور سن لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاعر نے کتنے نفیس پیرائے میں جمال نبوت کی تصویر کشی کی ہے، سماعت فرمائیے۔ نبی جمال کل ما فیہ معجز من نبی جمال کل ما فیہ معجز من الحسن لیکن وجہہ الآیت الکبریٰ، اور ینادی بلال الخالفی صحن خدہ یطالع من لالاء خرتہ الفجرہ۔ یعنی میرے آقا تو جمال کے نبی ہیں، یوں تو ان کے حسن و جمال اور خوبی کی ہر ہر ادا اور ہر ہر چیز ایک معجزہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا چہرہ تو آیت کبریٰ یعنی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ان کے گورے گورے مقدس گال کے صحن میں کالے تل کا بلال اذان دینے کے لیے ان کی روشن پیشانی سے صبح صادق کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت، بہر کیف میری آج کی تقریر کا موضوع اخلاق نبوت ہے، چنانچہ میں نے خطبہ کے بعد جن آیات کریمہ کو تلاوت کیا ہے اب میں ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرتا ہوں، لیکن میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ترجمہ و تفسیر سے پہلے ان آیات بینات کی شان نزول بھی آپ کو سنا دوں اور بتا دوں کہ کہاں، کب اور کیوں یہ مقدسات نازل ہوئی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، واقعہ یہ ہے
کہ ولید بن مغیرہ وغیرہ دشمنان رسول اور کفار مکہ نے ایک دن انتہائی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یعنی اے وہ شخص جس پر قرآن آ گیا تم یقیناً مجنون ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کفار نے گلشن نبوت کے سب سے حسین پھول یعنی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شان میں کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی، مگر قربان جائیے رحمت للعالمین کے خلق عظیم پر کہ آپ نے ظالموں کی اس گستاخی اور بے ادبی کو اپنے دامن عفو و کرم میں چھپا لیا اور کفار کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ معاف فرما دیا۔ لیکن خدا بند قدوس کی کہاری اور جباری نے ان دشمنان رسول کو معاف نہیں فرمایا بلکہ سدرۃ المنتہا کے مکین جناب حضرت جبریل امین کو فوراً زمین پر بھیجا اور اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کے قلب نازک کی تسلی کے لیے اور کفار لعین کو اپنے قہر و غضب میں گرفتار کرنے کے لیے سورہ قلم کی ان مقدس آیتوں کو نازل فرما دیا اور ارشاد فرما دیا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم، یعنی اے نبی مکرم مجھے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان تحریروں کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب سے مجنون نہیں ہیں اور بلا شبہ آپ ہی کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات پروردگار عالم ان آیات بینات میں پہلے تو دو عظمت والی چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے، پھر اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین کے قلب نازک کی تسلی کے لیے اپنی ان تین عظیم الشان نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جن سے اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں جہان میں نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ان کفار کی گستاخانہ بکواس سے ہرگز ہرگز رنجیدہ و ملول نہ ہو، مجھے اس قلم کی قسم ہے کہ جس نے لوح محفوظ پر علم ما کان و ما یکون اور آپ کی مدح و ثنا کا سارا مضمون لکھا ہے، اور مجھے فرشتوں کی ان تحریروں کی قسم ہے جو وہ دن رات لکھ رہے ہیں کہ آپ بھلا کس طرح مجنون ہو سکتے ہیں۔ آپ تو وہ صاحب فضل و کمال ہیں جو میری ربوبیت کے دامن کرم میں میری انگنت نعمتوں سے مالا مال ہے، اور اے محبوب آپ کو تو میں نے وہ بلند و بالا اور عظمت والا رتبہ بلند بخشا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہر شخص کے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم اور منقطع ہو جاتا ہے، مگر اے محبوب آپ کے اجر و ثواب کا خزانہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اے محبوب آپ کے لیے تو میرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر اور بڑھ کر ہے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ، ہر دم، ہر قدم پر آپ کا درجہ اس قدر بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا کہ عرش مجید کی رفعتیں اس کو جھک جھک کر سلام کرتی رہیں گی اور دارین کی عظمتیں اس کے نقش قدم پر تصدق و قربان ہوتی رہیں گی، اور اے میرے پیارے محبوب آپ پر تو میرا وہ فضل عظیم و لطف عمیم ہے کہ میں نے آپ کو نبی اور رؤوف و رحیم کے ساتھ ساتھ مالک خلق عظیم بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے تو ان آیتوں میں قسم کے بعد والے تین جملوں میں گویا دعویٰ اور دلیل کا ربط ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ یہ ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی اے محبوب یہ کفار جھوٹے ہیں، آپ ہرگز ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے ان لک لاجرا غیر ممنون، یعنی مجنون اور دیوانے کا نہ تو کوئی عمل ہی مقبول ہوتا ہے اور نہ اس کو کوئی اجر ہی ملتا ہے، اور آپ کے لیے تو اے محبوب وہ اجر عظیم ہے جو دونوں جہان میں نہ کبھی کم ہونے والا ہے اور نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اس لیے آپ بھلا کیوں کر اور کس طرح مجنون ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ دعویٰ کہ آپ کے اجر و ثواب کا خزانہ کبھی ختم اور منقطع نہیں ہوگا، تو اس کی دلیل تیسرا جملہ ہے، یعنی کیوں آپ کا اجر و ثواب کبھی ختم اور منقطع نہیں ہوگا، تو اس کی دلیل یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی خدا بند قدوس نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اخلاق و اعمال ہی پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور تمام انسانوں کا خلق آپ کے اخلاق عظیمہ سے بہت ہی کم درجے کا ہے،
اس لیے تو سب کا اجر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم منقطع ہو جاتا ہے، مگر اے محبوب آپ چونکہ صاحب خلق عظیم ہیں، اس لیے آپ کا اجر و ثواب عظیم بھی قیامت تک کبھی بھی ختم منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ تینوں جملے اگرچہ بہت ہی مختصر ہیں، لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے معانی وہ مطالب کا ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ اگر ایک ایک جملے پر شرح و بسط کے ساتھ تقریر کی جائے تو فضائل کمالات و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے، مگر چونکہ میری آج کی تقریر کا موضوع خلق عظیم ہے، اس لیے میں اس مجلس میں ان آیتوں میں سے صرف ایک آیت انک لعلی خلق عظیم پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے اور پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا ورد فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت میں خداوند عالم جل جلالہ اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذرا قرآن مجید کا انداز بیان تو ملاحظہ فرمائیے، یوں نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس خلق عظیم ہے، یوں بھی نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم ہے، بلکہ یوں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ کا خلق عظیم، یعنی آپ خلق عظیم پر ہیں۔ نبی کے قدموں میں جو کشش ہے، کہاں رخ آفتاب میں ہے، کہاں رخ آفتاب میں ہے، وہ نبی جس کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ ارے میں، ہم اور آپ کیا، ہمارا آپ کا علم ہی کتنا۔ آئیے دوستو ان علم و فن کے تاجداروں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ سرکار کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور وہی شہزادے غازی ملت لکھتے ہیں کہ نہ پوچھئے مقام کچھ میرے نبی کی ذات کا، نہ پوچھئے مقام کچھ میرے نبی کی ذات کا، کلام رب کا حرف حرف سلسلہ ہے نعت کا، نبود شان مصطفیٰ بروز حشر دیکھنا، بغیر ان کے کوئی نہیں راستہ نجات کا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محرمہ میں جلوے ہیں جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے سلام کیا، آپ سے قرضہ نہیں مانگا۔ وعلیکم السلام رحمت اللہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شوق ہے تو وادی تیراک میں آ جائیے، شوق ہے تو وادی تیراک میں آ جائیے، آپ میری دیدے نمناک میں آ جائیے، اور باغ جنت میں ٹہلنے کی تمنا ہے۔ شوق ہے تو وادی تیراک میں آ جائیے، آپ میرے دیدے نمناک میں آ جائیے، باغ جنت میں ٹہلنے کی تمنا ہے، اگر پیارے آقا کے محفل پاک میں آ جائیے۔ جو لوگ دور ہیں میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں، بہت مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلے عادت کے مطابق کلام الامام امام الکلام کے چند بند کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کے ساتھ آپ بھی اپنی آواز بھی بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
عجیب فیض ہے آقا تیرے کرم کا یا رسول اللہ، عجیب فیض ہے آقا تیرے کرم کا کہ درود تجھے پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کا جود کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کے ٹھوکر پہ نگار، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کے ٹھوکر پہ نگار، ارے چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو بولو سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بول دو یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تیرے واہ کا جود کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ علماء کرام کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے مطلع حضرات کے بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، پورا مجمع محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، 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 محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، وہاں سے خالی آئے ایسا کوئی ہو نہیں سکتا، وہاں سے خالی آئے ایسا کوئی ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، اور رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، بالخصوص
रसूल पाक को रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारे कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारे कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। और मनक़बत का एक मुलाहिज़ा कर लें। किया कुर्बान दीने मुस्तफा के, किया कुर्बान दीने मुस्तफा पे घर का घर अपना। बारगाहे हजरत इमाम हुसैन मुलाहिज़ा कर लें आप हजरात। किया कुर्बान किया कुर्बान दीने मुस्तफा पे घर का घर अपना। किया कुर्बान दीने मुस्तफा पे घर का घर अपना। हुसैन बुने